امریکہ نے خود تسلیم کر لیا کہ یہ لڑائی جو افغانستان کی جو لڑائی ہے یہ ہمارے یعنی شروع کردہ لڑائی ہے اور یہ ہماری مفاد کی لڑائی ہے، اور اس مفاد میں سعودی عرب نے ہمارا ساتھ دیا، سعودی عرب نے بھی پیسے دیے، ہم نے بھی پیسے دیے، اور پاکستان نے ان پیسوں کو خرچ کیا۔ مطلب یہ کہ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں، اور اس دہشت گردی کا پہلو یہ بین الاقوامی دہشت گردی ہے۔ ہم کہتے تھے کہ بین الاقوامی دہشت گردی یہاں پہ سہولت کار ہیں، اب تو صاف ظاہر ہے جب انہوں نے کہہ دیا، اب سارے پختونوں کو چاہیے، پاکستان کے عوام کو چاہیے، ساری دنیا کو ہم پیغام دیتے کہ خدا را پختونوں کا 40 سال سے خون بہہ رہا ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ یہاں پہ صوبائی حکومت دہشت گردوں کا یعنی ایک ساتھی ہے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مرکزی حکومت بھی اس طریقے سے اپنا عمل نہیں کر رہا، لہٰذا ذمہ دار ہمارے کون ہیں؟ صوبائی حکومت ہے، مرکزی حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے، تینوں مل کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ بصورت دیگر قوم کو چاہیے کہ وہ اس مقابلے میں کھڑے ہو، اگر دہشت گرد ہمیں مار رہے ہیں تو کیوں نہ ہم مل کے یا دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں یا کٹے مر جائیں۔ میاں صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، کیا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو وہ اس پہ کیا رسپانس تھا؟ اگر نہیں ہوا تو اگر رابطہ ہوتا ہے تو کیا رسپانس ہوگا؟ ان کا رابطہ ہے ہی نہیں، ان کا جو رابطہ تھا انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنا دیا ہے، اور وہ سرکاری ٹیم کے لیے انہوں نے ٹیم بنا دیا ہے، اور وہ چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اور خود بھی وہ مذاکرات کے دوران بھی وہ وارننگ بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا کام ہے، وہ اچھا کرے برا کرے۔ پاکستان کی سطح پہ وہ تو یعنی تخت اسلام آباد کی لڑائی ہے، ہماری تو یہاں پہ ہم تخت اسلام آباد کی لڑائی میں فریق نہیں بننا چاہتے، وہ چاہے کچھ بھی کرے، لیکن ہم اس میں فریق ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اس دھرتی پہ خون بہہ رہا ہے، پختونوں کا خون بہہ رہا ہے، ہم اس کے لیے وکالت بھی کریں گے، میدان میں بھی کھڑے رہیں گے، اور تب تک ہم اس کے امن کے لیے عدم تشدد کے بنیاد پہ مزاحمت کریں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی اور اس کے بات کر رہے ہیں، لیکن عملاً سیاسی جماعتوں نے تو یہ صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی تو اپنے ایک ایجنڈے پہ قائم ہے، اور روز وہ اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کرے جو بھی کر رہے ہیں تو کچھ تو کر رہے ہیں نا۔ سیاسی جماعتیں کیا کر رہے ہیں؟ باقی سیاسی جماعتیں ایسا آپ نے ایسے سوال کیا کہ اس صوبے میں کبھی اتنی اکثریت کسی پارٹی کی آئی تھی؟ اتنے سازش کبھی سیاسی پارٹیوں کے خلاف ہوئی تھی؟ اگر اتنی بڑی سازش کے باوجود بھی سیاسی پارٹیاں سب کچھ کر رہی ہے، گورنر نے کہا کہ آؤ، تمام سیاسی پارٹیاں گئی، انہوں نے کہا کہ ہم مرکز سے بات کریں گے، ہم نے کہا آپ کے ساتھ ہیں، اس نے کہا کہ ہم یعنی وزیر اعظم سے بات کریں گے، ہم نے کہا آپ کے ساتھ ہیں، پارلیمنٹ سے بات کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امن کی خاطر، اس نے ایک آواز دی، ہم نے اس پہ لبے کہا۔ تمام سیاسی پارٹیاں امن چاہتی ہے، لیکن یہاں پہ جو سیاسی پارٹیاں ہار چکی ہے یہ الیکشن سے نہیں ہاری، یہ فیض حمید جو کور کمانڈر بنا تو یہ اس کی تمام یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ تو خود گیا، ایڈمنسٹریشن ان کی تھی۔ اب اصل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ نمبر 2، نمبر 1 جو ہے آرمی چیف اور ان کے ساتھی، نمبر 2 فیض حمید اور ان کے ساتھی اور عمران خان، تو ان کی گٹھ جوڑ یہاں پہ ہوئی، انہوں نے یہ سازش کی۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے کہ ہم حیران ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی اس طریقے سے کیوں جیتی، جن کو لوکل باڈیز میں نمائندہ بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن آج ان کو جتوایا گیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی یعنی کار فرمان، اگر آج ساری حکومت ان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا ساتھ ہے اور حکومت بھی ان کا ساتھ ہے، تو لازمی طور پہ اتنی طاقت اگر ایک بندے کو دیا جائے وہ چڑھائی کرے گا، وہ تو چڑھائی بھی کرتا ہے، بات بھی جاتا ہے، وہ تو دونوں طرف سے لڑ رہا ہے، عمران کی طرف سے بھی لڑ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی لڑ رہا ہے، وہ تو یعنی اگر وہ جیتے تو واہ واہ، اگر یہ جیتے تو واہ واہ۔ ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو میں کہ وہ پولیس کو نکلنے نہیں دے رہے، ایک منظم سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ سیاسی لوگ تو احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج کا یہ اشر ہے، ڈاکٹر نکلے تو ان کو مار پڑی، اساتذہ نکلے تو ان کو مار پڑی، سیاسی لوگوں نے آواز اٹھائی تو وہ نہ مانے، یعنی ان کی جتنی اکثریت ہے
وہ تو کسی وقت بھی اسمبلی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ دہشت گردوں کا اسمبلی پہ یعنی قبضہ ہے اور کسی وقت بھی وہ دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں. ہم عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ہم اس حکومت کی اس پالیسی کے خلاف ہیں. ہم عوام کے ساتھ ہیں. ہم امن چاہتے ہیں. ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں.